أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد سورۃ الصف اور سورۃ الجمعہ کی آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اب اس کی مختصر تفسیر بیان کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. سورہ صف کا سورۃ الممتحنہ جو گزشتہ سورت ہے اس کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورۃ الممتحنہ میں مقاطعۃ الکفار تھا، کفار سے مقاطعہ کا بیان تھا، تعلقات منقطع کرنے کا بیان تھا، براءۃ الکفار کا بیان تھا. اب مقاطعۃ الکفار کے بعد سورۃ الصف میں مقاتلۃ الکفار کا بیان ہے، کفار سے لڑنے کا بیان ہے، یعنی بائیکاٹ کرنا اور قطع تعلقی کرنا اور براءت کرنا. اب اس پر ترقی ہے کہ اب ان سے قتال بھی کرو. اس صورت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ترغیب دی ہے جہاد کی طرف، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو نقلی دلائل پیش کیے ہیں. نقلی دلائل یعنی موسیٰ علیہ السلام سے اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ جو جہاد کرنے کی جو وجہ ہے اس کی وہ دلائل تاکید کرتے ہیں.
علت جہاد کی تاکید کرتے ہیں۔ اور نمبر 3، اخروی تجارت اور اس کا جو ثمرہ ہے، اس کا جو فائدہ ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور نمبر 4، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 خطابات ہیں۔ اہل ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے 3 خطابات ہیں۔ اس صورت کا موضوع، مقصد، وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے، جہاد فی سبیل اللہ۔ جو ایسے لوگ ہیں کہ دین کے لیے پوری طرح قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، سرفروش ہیں، دین کے لیے سرفروش بن گئے ہیں، اپنے آپ سے انہوں نے گویا کفن باندھ دیے ہیں، جو اللہ کے لیے ہر وقت حاضر ہیں، لبیک کہنے والے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی ہر پکار پر۔ ایسے لوگوں کے فرائض، ان کی ذمہ داریاں بیان کی جا رہی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سبح تسبیح کرتی ہے، للہ اللہ کے لیے، ما فی السماوات ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، یعنی زمین و آسمان کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اس کی پاکی، اس کی تنزیح بیان کر رہی ہے، اس کو عیوب سے منزہ قرار دے رہی ہے۔ اور یہ توحید ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں زمین و آسمان کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کر رہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے۔ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی عظمت کی قائل ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، ہر ایک پر غالب ہے، الحکیم، خوب حکمت والا ہے، اس کا ہر فیصلہ، اس کا ہر فعل، اس کا ہر ارادہ اور اس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے اس صورت میں پہلا خطاب کیا، اور اس میں اہل ایمان کو ڈانٹ ہے، تنبیہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یعنی ایک کام تم نے ابھی کیا نہیں ہے تو اس کے بارے میں دعویٰ کیوں کرتے ہو کہ میں نے کام کیا ہے؟ کبر مقتا عند اللہ، بہت بڑا ہے، مقتن بے اعتبار ناراضگی، عند اللہ اللہ کے نزدیک، کیا چیز؟ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو، وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو، یعنی جھوٹ بولو، ایک چیز تم کرنا چاہتے نہیں ہو اور اس کو کرنے کا کہو۔ یہ در حقیقت ایک مقدمہ اور ایک تمہید بھی ہے جہاد کے لیے۔ اہل ایمان یہ کہتے تھے کہ جہاد کب فرض ہوگی، ہمیں جہاد کی اجازت کب ملے گی، کب ہم ان سے لڑیں گے؟ تو اسلام کہتا تھا رک جاؤ، ابھی صبر کرو، ابھی نہیں، ابھی صبر کرو، ابھی صبر کرو۔ تو اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ تم خود کہتے تھے کہ ہم جہاد کریں گے، اب جب جہاد فرض ہوگا پھر اس سے پیچھے نہ ہٹنا، اس سے پیچھے نہ ہٹنا۔ تو ایک طرح مقدمہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا قتال کی طرف ترغیب دی۔ یہ جو آیت ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اس آیت کا موضوع کیا ہے؟ ترغیب الی القتال، اللہ تعالیٰ قتال کی طرف ابھار رہا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب الذین، محبت کرتا ہے ان لوگوں سے، یقاتلون، جو قتال کرتے ہیں، فی سبیلہ، اس کے راہ میں، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مال، دولت، مال غنیمت کا لینا اور عہدہ کا ملنا اور لوگوں کی تعریف سمیٹنا، اس کے لیے نہیں لڑتے، بلکہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ صفاً، صف بنا کر، صف بستہ ہو کر،
कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, गोया के सीसा पिलाई हुई दीवारें हैं। बुनियान इमारतें हैं, मरसूस सीसा पिलाई हुई इमारत है। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से एक दलील नकल की, और ये दलील मुताल्लिक है ईज़ा से, अजियत से। फरमाया वइज़ क़ाल मूसा, और याद करो जब कहा मूसा ने लिक़ौमी, अपनी कौम को, या कौमी, ए मेरी कौम, लिमा तुअज़ूननी, तुम मुझे अजियतें क्यों देते हो, मुझे ईज़ा क्यों पहुंचाते हो। हालांकि वक़द तअलमूना, इस हाल में कि तुम जानते हो, अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं अल्लाह का रसूल हूँ तुम्हारी तरफ। यानी ये जो सिफत जिक्र फरमाई कि वक़द तअलमूना अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, कि तुम जानते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ तुम्हारी तरफ, ये माने अज ईज़ा है। ये माने अज ईज़ा का बयान है कि ये चीज कि तुम्हारे इल्म में है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, इस चीज को तुम्हें रोक देना चाहिए कि तुम मुझे अजियत दो। अब कौम ने तो ना इंसाफ नाफरमानी की और अजियत देते रहे, तो अल्लाह ताला ने अपना कानून बयान कर दिया कि फलम्मा ज़ागू, बस जब वो टेढ़े हो गए, अज़ाग़ अल्लाहु क़ुलूबहुम, अल्लाह ने भी टेढ़ा कर दिया उनके दिलों को। ये नाफरमान लोगों का अंजाम है। अंजाम, जो इस्यान करने वाले थे, नाफरमानी करने वाले थे, उनके अंजाम को अल्लाह ताला ने बयान किया और अपना एक ज़ाब्ता भी बयान कर दिया, इलाही ज़ाब्ता है। फलम्मा ज़ागू, पस जब वो टेढ़े हो गए, अज़ाग़ अल्लाहु क़ुलूबहुम, अल्लाह ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। अल्लाह ने दिलों को टेढ़ा इब्तिदान नहीं किया, इन्होंने खुद टेढ़पन को इख्तियार किया, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की, अल्लाह के रसूल को अजियतें दी, अल्लाह ताला ने बिल अंजाम इनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। जब इंसान खुद गुनाह की वादी में जाए, फिर अल्लाह ताला उसी वादी में मजीद घुसा देता है। जब इंसान खुद कुफर करे, फिर एक वक्त आता है अल्लाह ताला दिल पर मुहर लगा देता है, इंसान पक्का काफिर बन जाता है। तो अल्लाह ताला से दिल का सीधापन ये अल्लाह ताला से मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे दिल को टेढ़पन से बचाए। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ताला हदायत नहीं देता, यानी तौफीक नहीं देता फासिक कौम को, फासिक लोगों को। इसके बाद अल्लाह ताला ने दूसरी दलील नकली पेश की ईसा अलैहिस्सलाम से, और ये मुताल्लिक है तकदीब के, झुटलाने के। फरमाया वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम, और याद करो जब कहा ईसा इब्न मरियम ने, या बनी इसराइल, ए औलाद याकूब, ए इसराइल की औलाद, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। अब ईसा अलैहिस्सलाम के कुछ फ़राइज़ का जिक्र आ रहा है। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, मैं तस्दीक करने वाला हूँ उस किताब की जो मुझसे पहले है। लिमा बैना यदैया, जो मेरे सामने है, यानी मुझसे पहले है। मिनत तौराती, यानी तौरात, मिन बयानिया है, यानी वो किताब कौन सी है, तौरात। और दूसरा फरीज़ा, व मुबश्शिरन, और मैं बशारत देने वाला हूँ, बिरसूल, एक अजीम रसूल की, याती मिन बादी, जो आएगा मेरे बाद, इस्मुहु अहमद, उसका नाम होगा अहमद। तौरात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या था, अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात, बस जब आ गया वो रसूल, जाअहुम, जाअ का फाइल हुआ ज़मीर है, वो अहमद की तरफ लौट रही है। जाअहुम, आ गया वो अल्लाह का रसूल, कौन, अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम, इनके पास, बनी इसराइल के पास, बिल बय्यिनात, वाज़ेह दलाइल के साथ, कुरान के साथ, अपने मोजज़ात के साथ। कालू, तो इन्होंने नाम मानने के लिए क्या कहा, और क्या कहा, हादा, ये जो रसूल है और जो इसका पैगाम है, सिहर मुबीन, वाज़ेह जादू है, वाज़ेह जादू है। अब ये जिहाद की वजह बन गई, इसमें जिहाद की वजह आ गई, वो क्या है, हाँ, मुखालफत रसूल। अहले ईमान तुम जिहाद करो,
یہ تو مخالفت رسول کرنے والے ہیں. اور دوسری جہاد کی وجہ اس کے بعد بیان کی جا رہی ہے. دوسری وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، افتراء علی اللہ. فرمایا ومن اظلم، اور کون ہے زیادہ ظالم، ممن افترا، اس شخص سے جو گھڑے جھوٹ، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی بات باندھے، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اس حال میں کہ وہ بلایا جاتا ہے اسلام کی طرف، یعنی اسلام کی طرف ان کو دعوت دی جا رہی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی ان کو توفیق نہیں دیتا. سبحان اللہ. واللہ لا يهدي القوم الظالمین، یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے. اللہ تعالیٰ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا. ظلم ہدایت میں رکاوٹ ہے. اس کے بعد جہاد کی تیسری وجہ بیان کی جا رہی ہے، وہ ہے اسلام کو مٹانے کی کوشش. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ان سے جہاد اس لیے بھی کرو کہ یریدون، یہ کافر چاہتے ہیں، اہل کتاب، لیطفئوا نور اللہ، کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو. نور اللہ سے کیا مراد ہے؟ آپ لکھ لیں اپنے پاس. نور اللہ سے مراد ہے یہاں پر دین الاسلام. یہ کافر چاہتے ہیں دین اسلام کو مٹا دیں. دین اسلام اللہ کا نور ہے دنیا میں. کس سے؟ بافواہہم، اپنی پھونکوں سے، اپنے منہوں سے، یعنی اپنے منہ کی پھونکوں سے. جس طرح کوئی چراغ بجھا دے، پھونک مار کے ہم موم بتی بجھا دیتے ہیں، اس طرح کافر چاہتے ہیں کہ دین اسلام کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. یعنی اس کو مٹانے کے لیے خوب سازشیں کرتے ہیں، خوب پلاننگ کرتے ہیں اور عملاً اقدام کرتے ہیں. یہ کافر یہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تم ان کے خلاف جہاد کرو. واللہ متم نوری، اور اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے نور ہی، اپنے نور کو. یہ دین اپنے اتمام تک پہنچے گا، کامل ہوگا. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر ناپسند ہی کرتے ہوں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اب یہ اتمام نور کا بیان ہے. اتمام نور کے لیے، دین اسلام کو کامل کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ وہ ذات ہے، الذی، جس نے بھیجا، ارسلہ، بھیجا، رسولہ، اپنے رسول کو. کون سے رسول؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالہدی، ہدایت کے ساتھ. ہدایت سے یہاں پر مراد ہے علم نافع. ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ. دین حق سے مراد ہے عمل صالح. علم نافع اور عمل صالح کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. کیوں بھیجا؟ علت ارسال کیا ہے؟ حکمت ارسال کیا ہے؟ بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ، تاکہ وہ اللہ غالب کر دے اسے. کسے؟ ہو ضمیر راجع ہے دین الحق کی طرف، کہ وہ اللہ غالب کر دے دین حق کو، اسلام کو. علی الدین کلی، تمام ادیان پر، تمام دینوں پر. یعنی دین حق تمام ادیان باطلہ پر غالب ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اور آپ کو اسلام کے ساتھ مبعوث کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقصد پورا کر دیا. یہ دین اسلام باطل ادیان پر غالب آ گیا ہے. اس کے دلائل اتنے واضح ہیں کہ کوئی دین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کے ماں سوا سارے دین باطل ہیں، اور اس کے دلائل اور حجج اور براہین اتنے واضح ہیں کہ کوئی دین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کر دیا، اور عملاً بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کر دیا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ ناپسند کریں مشرک لوگ. دیکھیں اس سے پچھلی آیت میں وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہاں پر ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو داعی ہے اور جو عالم ہے اس کو حق بات کرنی چاہیے. یہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی اس سے کراہت کرے، کسی کو پسند آئے نہ آئے، اس چیز کا خیال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حق بات بیان کر دینی چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے اس صورت میں دوسرا خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو. اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ترغیب دی ہے جہاد کی.
جہاد کی ترغیب دی ہے ایک بلیغ انداز میں. کیسے؟ سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ہل ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، علی تجارت، ایک ایسی تجارت کے متعلق، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت پر، تنجیکم، جو تمہیں نجات دے گی، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے. ایک ایسی تجارت بتاؤں. انسان کی طبیعت میں ہے کہ اکثر انسان تاجر مزاج ہے، وہ مال کمانا چاہتے ہیں، دولت کمانا چاہتے ہیں. اکثر انسان تاجر مزاج ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی دنیاوی تجارت نہیں بلکہ اخروی تجارت، یہاں پہ تجارتن کے پاس آپ لکھ لیں کہ اعلیٰ تجارتن یعنی تجارت آخرت. آخرت کی ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں نجات دے گی عذاب علیم سے. اب آگے اس تجارت کی تفصیل آ رہی ہے، تفصیل تجارت. تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان یہ اس تجارت کا رأس المال ہے. توحید، عقائد، ایمانیات، اور ایمان میں عمل بھی داخل ہے، عبادات، معاملات، دین پر عمل اور دینی عقائد، یہ تم اپنے مضبوط کر لو. یہ تمہارا رأس المال ہے. تجارت میں بھی ہوتا ہے، کیپٹل ہوتا ہے، یہ تمہارا کیپٹل ہے، اس تجارت میں رأس المال ہے. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. یہ محنت ہے. انسان کے پاس تجارت ہوتا ہے، پھر اس کا عمل، رأس المال ہوتا ہے، پھر انسان کی محنت ہوتی ہے تجارت میں. تو یہ تم محنت کرو. محنت کیا کرنی ہے؟ رأس المال تمہیں مل گیا، اب تم نے محنت کیا کرنی ہے؟ ہاں، تم نے محنت یہ کرنی ہے کہ تم نے جہاد کرنا ہے، اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی. مال بھی اللہ کی راہ میں لگانا ہے اور جان بھی اللہ کی راہ میں لگانی ہے. اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جان لو. اس کے فوائد، ثمرات تجارت، یغفر لکم ذنوبکم، پہلا فائدہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. دوسرا فائدہ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا، ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. تیسرا فائدہ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور تمہیں ایسے پاکیزہ گھروں میں داخل کرے گا، فی جنات عدن، جو ہمیشہ رہنے والے باغات میں ہوں گے. سبحان اللہ. چوتھا فائدہ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، تمہیں فوز عظیم ملے گی. پانچواں فائدہ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، یہاں پر محذوف کیا ہے؟ وَيُعْطِيكُمْ نِعْمَةً أُخْرَى، اور وہ تمہیں عطا کرے گا ایک اور نعمت بھی. وَأُخْرَى، اور وہ تمہیں عطا کرے گا ایک اور نعمت بھی، تُحِبُّونَهَا، جسے تم پسند کرتے ہو. یہ کون سی نعمت ہے؟ فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح. اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، نصرت اور فتح دونوں تمہیں عطا کرے گا. مدد بھی آئے گی، کامیابی بھی ملے گی. جو مجاہد صفت آدمی ہے نا، جس کے اندر جہاد کی بڑی رغبت ہے اور جہاد سے اس کو بڑی محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے بڑی اس کے دل میں عداوت ہے، تو اس کی جو سب سے بڑی لذت ہے نا، دنیاوی جو سب سے بڑی لذت ہے جس سے اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ نصرت اور فتح مل جائے، اللہ کی مدد آ جائے. جہاد کے میدان میں سب سے بڑی لذت یہ ہے کہ اللہ کی مدد آ جائے اور مسلمانوں کو فتح مل جائے. نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح. اس کے بعد فرمایا وبشر المؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین کو بشارت دے دیں، دنیا و آخرت کی خیر کی، جنت کی بشارت دے دیں. اب اہل ایمان سے تیسرا خطاب ہے اس کے بعد، وہ کیا ہے؟ اور یہ خطاب ہے
ترغیب الی نصرت الدین، دین کی مدد کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ رغبت دلا رہا ہے، اور اس میں دعوت بھی ہے، جہاد بھی ہے، اس میں دعوت بھی شامل ہے، تبلیغ بھی شامل ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ کے مددگار۔ اللہ کے مددگار سے مراد یہ انصار دین اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، دین کے لیے مدد پہنچاؤ، دین کے لیے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم، بالکل اسی طرح جس طرح کہا عیسیٰ ابن مریم نے، للحواریین، حواریوں سے۔ حواری کون تھے؟ حواری کہا جاتا ہے حواری پیروکار کو۔ من انصاری الی اللہ، کون ہے مددگار میرا اللہ کی طرف، اللہ کے دین کے لیے کون میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو پھر انصاریوں نے یعنی حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل کو تبلیغ کی، دعوت دی۔ تو کیا ہوا دعوت کے نتیجے میں؟ فرمایا بعد تبلیغ الحواریین، حواریین کی تبلیغ کے بعد کیا ہوا؟ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل، ایمان لے آیا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفة، اور کفر کیا ایک گروہ نے، یعنی بعض ایمان لے آئے، بعض کفر پر قائم رہے۔ تو دیکھیے دعوت کے نتیجے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ بعض لوگ میری بات نہیں مان رہے، یقیناً بعض لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے، ممکن ہے وہ اکثریت میں ہوں، ماننے والے کم ہی ہوتے ہیں، لیکن انسان نے دعوت دینی ہے، اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، بس ہم نے قوت پہنچائی ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین تھے، عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان کے دشمنوں پر، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو وہ ہو گئے غالب، وہ غالب آ گئے۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ ہے۔ سورہ جمعہ کا سورہ صف کے ساتھ کیا ربط ہے؟ سورہ صف کے ساتھ سورہ جمعہ کا ربط یہ ہے کہ سورہ صف میں خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا ذکر ہے۔ یأتی من بعد اسمہ احمد، عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد وہ نبی آئے گا کہ جس کا نام ہے احمد۔ اور سورہ جمعہ کے اندر سورہ صف میں بشارت تھی ولادت کی، اور سورہ جمعہ کے اندر اب بعثت کا بیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بیان ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ سورہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے عموم اس کو بیان کیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر زمان و مکان کے لیے قیامت تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر مبعوث کیا ہے۔ اور نمبر 2، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکذیب کرنے والے ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی ہے۔ اور نمبر 3، دنیا سے بے رغبتی دلائی ہے اور آخرت کی طرف ترغیب دلائی ہے، تزہید عن الدنیا و ترغیب الی الآخرہ، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف تقریب۔ اور اس سورت کا موضوع وہ در حقیقت فرائض الانبیاء ہیں، انبیاء اور رسول علیہ السلام کے جو فرائض ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، لیکن اس کے ضمن میں علماء کرام کے بھی فرائض جو ہیں ان کا بھی بیان ہے۔ دیکھیے سورت کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ، تسبیح کرتی ہے، للہ اللہ ہی کے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اب اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کا تذکرہ ہے، 4 صفات کا تذکرہ ہے۔ الملک جو بادشاہ ہے، القدوس جو نہایت پاکیزہ ہے، ہر عیب سے منزہ ہے، العزیز سب پر غالب ہے، الحکیم خوب حکمت والا ہے، ہر چیز میں ہر فیصلے میں اس کی حکمت ہی حکمت ہے۔ الملک القدوس العزیز الحکیم،
ان چار صفات کو، چار صفاتی نام کو، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام بھی ہیں اور صفاتی نام بھی. اللہ تعالیٰ کے جتنے اسماء ہیں وہ اعلام بھی ہیں اور اوصاف بھی ہیں، ذاتی نام بھی ہیں اور صفاتی نام بھی ہیں. تو اس میں صفت بھی ہے، اس کے اندر صفت بھی ہے ان اسماء میں. الملک یہ ثبوتی صفت ہے کہ اللہ بادشاہ ہے. القدوس یہ سلبی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے منزہ ہے، پاک ہے. العزیز یہ صفت جلالی ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، ہر ایک پر غالب ہے، غالب ہے. الحکیم یہ صفت جمالی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، یہ اس کی خوبصورتی پر دلالت کرتا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عموم بیان کیا، عموم بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. هو الذی بعث فی الامیین، وہی ذات ہے جس نے بھیجا فی الامیین امیوں میں، یعنی ان پڑھوں میں. امی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ان پڑھ ہوں، ان پڑھوں میں. رسولاً ایک عظیم رسول، منہم انہی میں سے. اب اس رسول کے کیا فرائض ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتا ہے ان پر اس کی آیات، یعنی قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ دوسرا فریضہ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، دل کی صفائی کرتا ہے، اعمال کی صفائی کرتا ہے. تیسرا فریضہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی، یعنی قرآن کی تعلیم دیتا ہے. اور چوتھا فریضہ والحکمہ، اور وہ ان کو تعلیم دیتا ہے حکمت کی. حکمت کی دو تفسیریں، ایک تو حکمت عمومی معنی میں ہے، یعنی حکمت کی باتیں، حکمت کی باتیں بتاتا ہے. اور دوسرا معنی سنت، سنت نبوی. دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ وہ تھے من قبل اس سے پہلے، من قبل یعنی بعثت رسول سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، لفی ضلال مبین البتہ بیچ صریح گمراہی کے، واضح گمراہی کے. اس کے بعد فرمایا وآخرین، وآخرین یہ واو عطفہ ہے، اس کا عطف کس پر ہے؟ اس کا عطف ہے امیوں، امیین پر. یعنی ترجمہ یوں ہوگا اور وہی اللہ ہے جس نے بھیجا امیوں میں رسول کو، اور جس نے بھیجا آخرین میں، آخرین میں رسول کو بھیجا. آخرین یعنی دوسرے لوگوں میں بھی، امیوں کے علاوہ دوسرے لوگوں میں بھی. منہم انہی میں سے، یعنی بے اعتبار اسلام کے، یعنی جس طرح امی اسلام لے آئے، وہ جو آخرین ہے جن میں رسول کو بھیجا گیا امیوں کے علاوہ، وہ بھی اسلام لے آئیں گے، اس اعتبار سے وہ انہی میں سے ہیں. لما یلحقوا بہم ہیں انہی میں سے، لیکن ابھی تک نہیں ملے وہ ان سے، ابھی تک نہیں ملے. یعنی لما یلحقوا بہم کے متعلق آپ تفسیر میں لکھ سکتے ہیں کہ اس میں قیامت تک آنے والے تمام اہل ایمان شامل ہیں، تمام اہل ایمان شامل ہیں. تو ہر ایک کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ خوب غالب ہے، حکمت والا ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی بعثت ہے، ذَلِكَ کا مشار الیہ کیا ہے؟ یعنی ذَلِكَ المذکور، یہ جو مذکور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی بعثت. فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء جسے وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالی صاحب فضل ہے، عظیم فضل والا ہے، بہت بڑے فضل والا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکذبین رسالت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلانے والوں کو تنبیہ کی ہے، ڈانٹ پلائی ہے، اور ان کی حالت کو ایک مثال سے بیان کیا ہے. فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی، یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکذیب کرتے تھے نا، تو ان کے علماء کی مثال دی جا رہی ہے. مثل الذین مثال ان لوگوں کی، حملوا التوراۃ جو حامل بنائے گئے تورات کے، حمل بوجھ ڈالنے کو کہتے ہیں، جن پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا. ثم لم يحملوها پھر انہوں نے اس کے بوجھ کو نہ اٹھایا، وہ نہ اٹھا سکے اس کے بوجھ کو. کیا مطلب؟ یعنی تورات کے وارث تو بنے
لیکن تورات پر عمل نہ کر سکے. کمثل الحماری، ان لوگوں کی مثال گدھے کی مثال کی طرح ہے. یحمل اسفارا، کہ جس نے اٹھایا ہوا ہے بوجھ، اسفارا کتابوں کا. سفر کتاب کو کہتے ہیں، اسفار کتابیں. کتابیں گدھے پر لادی ہوں، گدھے نے کتابیں لادی ہوں، اس کا مطلب ہے گدھا عالم بن گیا ہے، گدھا کتابوں پر عمل کرتا ہے؟ نہیں، اس نے تو کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں. تو یہود کے علماء، تم لوگ سمجھتے ہو کہ تم لوگ بہت پڑھنا جانتے ہو، صاحب تورات ہو، تمہیں آسمانی کتابیں ملی ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی طرف تم اپنی نسبت کرتے ہو، لیکن عمل نہیں کرتے، دین پر عمل نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہو. تمہاری مثال تو اس گدھے کی طرح ہے جس نے اپنے اوپر کتابیں اٹھائی ہوئی ہوں. ہاں، ایک گدھا وہ کعبہ کا طواف کرے، کیا حاجی بنے گا؟ گدھا تو حاجی نہیں بنے گا. ہاں، ایک گدھا جو ہے وہ کیا دین کا علم حاصل کر سکتا ہے؟ کتابیں پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی، بہت بری صفات ہے ان لوگوں کی. الذین کذبوا بآیات اللہ، جو تکذیب کرتے ہیں اللہ کی آیات کی. عنادن، حق جانتے ہوئے کہ حق ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں. واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو. جانتے بوجھتے اللہ کی آیات کو جھٹلا دینا یہ عناد ہے، اور یہ عناد ظلم ہے. ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. ہدایت عناد کرنے والے لوگوں کو نہیں ملتی، بلکہ ہدایت جو ہے وہ منیبین لوگوں کو ملتی ہے. عنید کو ہدایت نہیں ملتی، منیب کو ہدایت ملتی ہے. عنید عناد سے نہ ماننے والا، عنادن حق جانتے ہوئے نہیں مانتا. منیب انابت کرنے والے کو ہدایت ملتی ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ تعالیٰ انابت کرنے والے کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف راغب و ہدایت چاہتا ہو. اب یہود کو زجر ہے، ڈانٹ ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا، کہہ دیجئے اے یہودیو، اے وہ لوگو جو یہودی ہوئے ہو. ان زعمتم، اگر تم گمان کرتے ہو، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ انکم اولیاء للہ، تم اللہ کے دوست ہو، تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصی تعلق ہے. یہود میں بڑا عجب تھا کہ ہم تو اللہ کے دوست ہیں، بڑا اپنے اوپر نہ فخر و غرور کرتے تھے. من دون الناس، عام لوگوں کے ماں سوا، عام لوگوں کو یہ چھپائی سمجھتے تھے. فتمنوا الموت، تو تمنا کرو موت کی. اگر تمہارا اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق ہے تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ موت کی حقیقت تو ہے کہ موت تو پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملاتا ہے. تمہارا محبوب اللہ ہے، اللہ کے ساتھ تمہاری بڑی دوستی ہے، اس پہ تمہارا بڑا فخر و غرور کرتے ہو اس پر، تو موت اللہ تعالیٰ سے مانگو تاکہ اللہ کے ساتھ تمہاری ملاقات ہو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فرمایا، پیشن گوئی کر دی. ولا يتمنونه ابدا، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ابداً کبھی بھی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بما قدمت ایدیہم، بسبب ان اعمال بد کے جو انہوں نے، ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں. اپنے برے اعمال کی وجہ سے جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت کیسے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد انجام بتا رہے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب باخبر ہے ظالموں کے متعلق. تم ظالم ہو، اللہ کے علم میں تمہارا ظلم ہے، ڈرو. اب اللہ تعالیٰ آخرت سے ڈرا رہا ہے، تخویف اخروی، آخرت کی تخویف، آخرت سے ڈراوا ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، تو یقیناً وہ ملنے والی ہے تمہیں. تم موت سے جتنا مرضی بھاگو، موت تمہیں آ کے پکڑ لے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو پوشیدہ چیز کو بھی جانتی ہے، ظاہر چیز کو بھی جانتی ہے. جو تم سے پوشیدہ ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، جو تمہارے لیے ظاہر ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے. لٹایا تو تم نے جانا ہے اس کی طرف، موت تو آ کر تمہیں رہنی ہے، تمنا کرو یا نہ کرو. فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، تمہارا حساب لے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس پر جو تم عمل کرتے رہے. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان کو خطاب کر رہا ہے اور ان کو
اب جو اگلی آیات ہیں ان سب میں جمعے کی نماز کا تذکرہ ہے، لیکن جو بڑا مضمون اس کے اندر پوشیدہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آخرت کی طرف رغبت دلا رہا ہے، دنیا سے ہاں زہد دلا رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودیا، جب اذان دی جائے، آواز دی جائے یعنی اذان بلند کی جائے، للصلاۃ، نماز کے لیے، نماز سے یہاں پہ مراد جمعے کی نماز ہے، جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے، می یوم الجمعہ، جمعے کے دن، فسعوا، تو تم بھاگو، جلدی کرو، الی ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف۔ یہاں پہ ذکر اللہ سے مراد خطبہ جمعہ ہے، جمعے کا خطبہ ہے اور جمعے کی نماز ہے، یعنی ہر چیز چھوڑ کے جمعے کے لیے آ جاؤ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، وَذَرُوا الْبَيْعَ یعنی بے بھی چھوڑ دو، جو ایک اہم چیز ہے۔ باقی اپنے مشاغل تو چھوڑنے ہی چھوڑنے ہیں، اگر تجارت لین دین بھی کرے ہو خلاص اب چھوڑ دو۔ جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پس جب نماز پڑھ چکو، نماز پڑھی جا چکے، نماز ادا کر لو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھیر جاؤ زمین میں۔ زمین میں پھیرنا یہ برائے اباحت ہے، یہ حکم برائے اباحت ہے، تو جائز ہے تمہارے لیے کہ اب تم مسجد سے چلے جاؤ اور زمین میں اپنی لین دین تجارت کے معاملات کرو۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور تلاش کرو اللہ کے فضل کو۔ دیکھیں امر جو ہے اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، کبھی امر جو ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، کبھی امر جو ہے وہ استحباب کے لیے ہوتا ہے، پسندیدہ کے لیے ہوتا ہے، کبھی امر جو ہے وہ اباحت کے لیے ہوتا ہے، جائز قرار دینے کے لیے ہوتا ہے۔ امر کی بہت ساری مختلف صورتیں ہیں، کبھی امر برائے تعجیز ہوتا ہے، کسی کو عاجز کرنے کے لیے حکم دیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر امر برائے اباحت ہے، کیونکہ پہلے منع کیا گیا تھا نا بیع و شراء، بے سے، خرید و فروخت سے، تو اب اس کی اجازت دی جا رہی ہے، اس کے لیے امر ہے۔ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھیل جاؤ تم زمین میں۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور تلاش کرو اللہ کا فضل، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے ذکر کرو اللہ کا، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی اللہ کا تم بیع و شراء میں مشغول ہو، خرید و فروخت کر رہے ہو، تجارت ہو، بازار میں بیٹھے ہو، تب بھی اللہ کے ذکر کو فراموش نہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایک تنبیہ فرما رہا ہے۔ اصل میں اگلی جو آیت ہے، آخری آیت، اس کا ایک سبب نزول ہے، وہ سبب یہ ہے کہ مدینہ میں جو اناج گندم کا جو قافلہ آتا تھا شام سے، اس کو آنے میں ایک دفعہ تاخیر ہو گئی تھی، تو صحابہ کرام اس کے انتظار میں تھے۔ اب نماز جمعہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے تو اعلان ہو گیا کہیں باہر کہ وہ قافلہ مدینہ میں آ گیا ہے، وہ تجارتی قافلہ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض وہ آپ کو خطبہ میں چھوڑ کر چلے گئے اور جا کر جو ہے وہ خرید و فروخت کرنے لگ گئے، اور یہ احکامات نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ انسانی طبیعت ہے، ایک چیز کا انسان کو انتظار ہو، شوق ہو، وہ آئے تو وہ انسان چاہتا ہے کہ وہ مجھے مل جائے۔ تو طبعاً صحابہ کرام سے چیز ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کی اصلاح فرمائی اور تنبیہ کی کہ وَإِذَا رَأَوْا، اور جب انہوں نے دیکھا، تجارتاً، تجارت کو یعنی سامان تجارت کو، او لہون انفضوا، او لہوا، او لہون، او تجارتاً او لہون، جب انہوں نے دیکھا تجارت کو یعنی سامان تجارت کو، یا لہو کو، کھیل تماشے کو، ان کے سامان تجارت کو اللہ تعالیٰ نے کھیل و تماشا قرار دیا ہے، آخرت اور دین کے مقابلے میں تو کھیل ہی ہے۔ انفضوا الیہا، تو وہ دوڑ پڑے اس کی طرف، وترکوک، اور اے حبیب انہوں نے چھوڑ دیا تجھے، قائمن، کھڑا ہی خطبے کے لیے۔ قل ما، اب اصلاح کی جا رہی ہے اور تنبیہ کی جا رہی ہے، قل ما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں، ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، جو اللہ کے ہاں ہے آخرت میں بہت بہتر ہے، من اللہوی، تماشے سے، ومن التجارہ، اور تجارت سے بھی، یہ جو سامان تجارت ہے جس کے لیے تم لپکے ہو اور بھاگے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتا چھوڑ گئے ہو، اللہ کے پاس اجر و ثواب جو ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے۔
اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. سبحان اللہ. تو یہ صورت یہاں پر مکمل ہوتی ہے. تو یہ دو صورتیں آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھ لی ہیں، ایک سورہ صف اور ایک سورہ جمعہ. وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.